ایک شخص نے مدینے میں اپنی زوجہ کو شہزادی کی خدمت میں پوچھا اور سوال کیا، شہزادی میرے خاوند یہ سوال کرتے ہیں کیا ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں؟ شہزادی نے جواب دیا ہمارے شیعوں کی 4 علامتیں ہیں. خود شہزادی بتا رہی ہیں. محشر میں کسے الگ کیا جائے گا؟ شہزادی کے شیعوں کو. خود شہزادی بتا رہی ہیں شیعوں میں 4 علامتیں، کوشش کی جائے یہ علامتیں ہم میں پائی جائیں، نہیں تو پیدا کیا جائے ان علامتوں کو روز آخرت کے لیے. پہلی علامت، ہم سے بے پناہ محبت و مودت رکھتے ہیں. الحمدللہ یہ علامت امام بارگاہ میں آنے والے ہر شخص میں موجود ہے. دوسری علامت، ہمارے دشمنوں سے نفرت رکھتے ہیں. تیسری علامت، ہمارے ہر امر کی پیروی کرتے ہیں. چوتھی علامت، ہر وہ بات جس سے ہم نے منع کیا اس سے رک جاتے ہیں. اللہ اکبر. زوجہ لوٹ گئی، شوہر نے پھر سوال لے کر بھیجا کہ شہزادی دوسری 2 علامتیں تو بعض اوقات نہیں پائی جاتی مگر پہلی 2 علامتیں ہم میں پائی جاتی، ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں. شہزادی نے جواب دیا پھر تم ہمارے محب ہو، شیعہ نہیں ہو. اللہ اکبر. لہذا شیعہ اور محب کے درجے میں فرق ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ درجوں میں کمال کی طرف بڑھنا چاہیے. ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم کمال کے ماننے والے ہیں، ہمیں کمال کی طرف بڑھنا چاہیے. توجہ ہے. لہذا اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنا چاہیے. بہرحال شہزادی روز قیامت انہا لتلتقط شیعتها ومحبیها. توجہات میرے ساتھ ہیں، تھک کر تو نہیں سنیں گے. شہزادی کی عظمت پر مل کر ایک درود پڑھ دیجئے. اے جابر خدا کی قسم میری دادی میدان محشر میں شیعوں اور چاہنے والوں کو ایسے چن کر الگ کر لیں گی جیسے پرندہ صاف دانوں کو برے دانوں سے الگ کر لیا کرتا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں فَإِذَا صَارُوا إِلَى الْجَنَّةِ. اب جب یہ سیدہ کے شیعہ اور چاہنے والے جنت کی جانب بڑھیں گے یلقى اللہ فی قلوبہم ان یلتفتوا. اللہ خود ان چاہنے والوں کے دل میں خیال ڈالے گا کہ یہ بھی جنت سے پلٹ جائیں. اللہ اکبر. توجہ ہے. فَإِذَا الْتَفَتُوا. جب یہ پلٹیں گے تو خدا ان سے سوال کرے گا یا احبائی، اے میرے محبوب بندوں، اے فاطمہ کے چاہنے والوں، ما لکم کیوں پلٹتے ہو؟ وقد شفاعت فیکم فاطمہ. تمہاری شفاعت فاطمہ نے کر دی. وہ چاہنے والے کہیں گے احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل هذا اليوم. اے خدا ہم کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، دنیا ہمیں بڑا کمتر سمجھتی تھی، دنیا ہم پر بڑے ظلم ڈھاتی تھی، دنیا ہمیں بڑا نقصان پہنچاتی تھی، دنیا ہمیں جانتی نہیں تھی. ہم وہ لوگ تھے کہ جن کے دلوں میں فاطمہ کی معرفت کا چراغ جل رہا تھا. اے خدا ہم چاہتے ہیں کہ آج کے اس دن مخلوقات کے سامنے ہمارا بھی تعارف ہو جائے. اللہ اکبر. اب خدا ان چاہنے والوں کا عملی تعارف کروائے گا. کیسے؟ یا احبائی، اے میرے محبوب بندو، ارجعو، دوبارہ میدان محشر کی طرف پلٹ جاؤ. وانظروا، اور جا کر ایک ایک مخلوق کو دیکھو. من احبکم فی حب فاطمہ، جس نے فاطمہ سے محبت رکھنے کی وجہ سے تم سے محبت رکھی. ومن اطعمکم فی حب فاطمہ، جس نے فاطمہ کی محبت میں تمہیں کچھ کھلایا. ومن سقاکم شربتا من الماء فی حب فاطمہ، جس نے فاطمہ کی محبت میں تمہیں ایک مرتبہ پانی سے سیراب کیا. ومن کساکم فی حب فاطمہ، ارے جس کسی نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں لباس عطا کیا. ومن رد عنکم غیبتا فی حب فاطمہ، جس کسی نے فاطمہ کی محبت رکھنے کی وجہ سے تمہاری غیبت کو ترک کر دیا. خذوا بیدہ وادخلوہ الجنہ، ارے تم ان تمام مخلوقات کا ہاتھ تھامو. الغرض یہ کہ فاطمہ سے محبت رکھنے کی وجہ سے فاطمہ کے چاہنے والوں کے ساتھ جس کسی نے کوئی ذرہ برابر نیکی کی ہو، حکم ہوگا ان تمام کو تھام کر جنت میں لے جاؤ. اللہ اکبر. بات پہنچ رہی ہے عزیزوں؟ اپنی زندگی کا ہر عمل، ہر عبادت فاطمہ کی محبت میں کیا کیجیے.